سفر مسجد حرام سے اقصیٰ تک کی اور مسجد کے باہر برکتیں ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل یہ جو آیہ کریمہ ہمارے احسن بھائی نے تلاوت فرمائی تھی نا، یہ آپ اسی کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر مبارک کو مسجد حرام سے شروع کیا جی، اور مسجد اقصیٰ تک، یہ زمینی سفر ہے۔ جی، میں اپنے ناظرین کی خدمت میں بات عرض کروں، ذرا غور کیجئے گا، یہ جو سفر معراج کا پہلا حصہ ہے جی، یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے، اگر اس کا کوئی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ یاد رکھیں۔ اللہ ہاں، اکبر۔ باقی جتنے بھی آگے ہیں جو مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ہے، وہ احادیث سے ثابت ہے صحیح، اور اس کا منکر گمراہ ہے، گمراہ ہے، گمراہ ہے۔ یہ بھی ذہن اچھا، میں رہے۔ وہاں سے جو آگے کے معاملات ہیں ان کا منکر محروم ہے۔ جیسے پروفیسر صاحب نے بتایا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ عقل میں یہ نہیں آتی، عقل تو ہے ہی محرومیت کا نام۔ اللہ، مطلب وہ ہر چیز کو جب رد کرنا ہے تو کیا مطلب اس کے برتن میں کچھ ڈالو گے تو وہ انڈیل دے گی۔ کیا کہنے ہیں، سمجھ آ رہی کیا ہے؟ کہنے تو ہیں۔ اس واسطے یہ ایک نقطہ یہاں ضروری۔ دوسری بات، اس مسجد سے شروع ہو کر اس مسجد تک کیوں ہے؟ میرا خیال ہے اگر ناظرین غور کریں تو ایک جملہ بولا جاتا ہمارے معاشرے میں نا، ملا دی دوڑ مسجد تک، ہاں جی، کہتے ہیں مولوی کی دوڑ مسجد تک ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے اگر اس پر غور کریں تو یہ بھی ایک مسجد سے مسجد تک کی ہے۔ کیا کہیں گے یہاں پر؟ تو کیا تم نے ملا کی دوڑ مسجد تک کہہ کہ تم کیا ثابت کیا کرنا چاہتے ہو کہ ان کو پتہ کسی بات کا نہیں ہے؟ یہ مسجد سے مسجد تک گئے، پوری دنیا کو آپ نے دیکھا، بلکہ دنیا کیا چیز ہے وہ چیزیں دیکھی جو کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ کیا کہنے، دنیا کیا چیز ہے، دنیا واہ، کیا واہ، چیز واہ، ہے۔ واہ، تو واہ۔ یہ، اور دوسری بات یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے، ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے اس کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا سفر بھی مسجد کے جانب ہونا چاہیے۔ یہ پہلے تو اس بات کو سمجھے۔ دوسری بات، علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو مسجد اقصیٰ ہے نا، اس نے خود دعا کی تھی، مسجد اقصیٰ نے خود دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ سارے نبیوں کو میں نے دیکھا ہے، تیرے محبوب کا بھی دیدار ہوگا۔ تو فرما اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے کے گئے۔ اب میں یہاں ابھی آگے نہیں جا رہا کہ مسجد کس چیز کی بنی تھی، پتھروں کی تھی، اوپر کیا تھا، اس کو شعور کس نے دیا، اس کو کیسے پتا چلا کہ پہلے نبی میرے پاس آئیں، حضور نہیں آئے ہیں، میں نے زیارت کیسے کرنی، اس میں تڑپ کیسے پیدا ہوئی، میں ادھر نہیں جا رہا۔ میں صرف اشارہ دے دیتا ہوں، اگر ان پتھروں کی بنی ہوئی مسجد میں اتنا شعور ہے جن میں پہلے نبی تشریف لے جاتے، اس کو سب چیزوں کا پتہ ہے، تو بتائیے جس کے لیے ساری کائنات بنی اس حضور کے علم کا عالم کیا ہو؟ اللہ، یہ بڑی سوچنے والی بات ہے۔ یہ صرف اشارہ دینا یہ ضروری ہوتا ہے۔ بہت خوب۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر گئے، دعا تھی، اللہ نے مسجد کی دعا قبول فرمائی۔ دوسری بات، یہ جو مسجد اقصیٰ ہے یہ پہلے تمام نبیوں کا قبلہ ہے۔ یہاں دو اعتبار سے، جیسے ایک عقل میں آنے والی بات ہے، دوسری عقل اور عشق دونوں کے سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ دونوں جائیں گی لیکن یہ سمجھنے والی بات ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس قبلہ کی جانب بھی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں تقریباً 17 مہینے تک۔ سبحان، سمجھ آ رہی ہے نا؟ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صرف چہرہ اقدس فرمایا نا تو فرمایا حبیب ہم آپ کو دکھائیں گے بھی صحیح، اور اس کے لیے اس رات کا انتخاب کیا گیا۔ ایک تو یہ وجہ تھی، کیا پیاری بات۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جو مسجد تھی نا، وہ مسجد تو قبلہ تھا نمازیوں کا، مسجد کا بھی تو قبلہ تھا نا، وہ تو حضور تھے نا۔ تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے لے جایا گیا، اس لیے لے جایا گیا۔ تو یہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک یہ اس لیے وہاں پر دعائیں تھیں، وہاں پر تمنائیں تھیں، اور وہاں پر علماء فرماتے ہیں صرف مسجد نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت بھی علماء نے بیان فرمائے، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اور ہم جیسے جتنے بھی اور سننے والے ناظرین ذرا غور فرمائیں، فرمایا جو محشر سجے گا نا، محشر اس کا جو مرکزی نقطہ ہوگا وہ وہی جگہ ہوگی جہاں پر مسجد اقصیٰ ہے، اور وہ جو ملک، وہ جو خطہ ہے وہ ہوگا۔ تو فرمایا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہاں اس پر سفر کروا کے لے جایا، حبیب یہاں قدم لگا دو تاکہ قیامت والے دن تمہارے غلاموں کے لیے کھڑا ہونا آسان ہو جائے۔ اللہ اکبر۔